رانا صاحب، آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی متحدہ اپوزیشن کے اجلاس میں موجود تھے. اچکزئی صاحب تو پہلے ہی اپوزیشن لیڈر ہیں. ناصر عباس صاحب تحریک انصاف کوشش وہ کر رہے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کریں. آپ اب دونوں ایوان جو ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی، ان کو کیسے چلائیں گے؟ دیکھیں، دونوں ایوانوں کو اگر پیپلز پارٹی کا جو انہوں نے اس وقت اپنے لیے ایک طریقہ کار جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیجسلیشن میں وہ تعاون نہیں کریں گے ماسوائے ایسے ایشوز کے جہاں پہ کوئی کوئی نیشنل ایشوز ہوں یا کوئی قومی سلامتی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لیجسلیشن ہو. تو بہرحال یہ بات تو خوش آئین ہے کہ ایسی امپورٹنٹ لیجسلیشن جو ہے اس میں وہ تعاون کریں گے، لیکن جو اس کے علاوہ لیجسلیشن ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تعاون نہیں کریں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ کورم مینٹین کرنے میں بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اور آج اس کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ بھی ہوا سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. یعنی جب اپوزیشن نے کورم کی نشاندہی تو اپوزیشن نے ہی کی، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ باہر جا چکے تھے، آنکھ ماری کسی نے. ہاں بالکل. تو یہ پرابلم جو ہے یہ اس کے دو ہی جو ہے وہ سلوشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو انگیج کر رہے ہیں، ہمارے وہ کولیشن پارٹنر ہیں، انہوں نے خود بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے کچھ تحفظات ہیں آپ ان کو دور کریں. تو اٹ مینز کہ وہ بھی ان کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے ایک میٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے. کل ہم دوبارہ ملنے جا رہے ہیں، تو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کے تحفظات کو جو ہے وہ ریڈریس کریں. دوسری کوشش یہ ہے کہ کورم کے لیے تو کوئی اکثریت نہیں چاہیے ہوتی، تو اتنے ممبرز تو ہمارے پاس بھی ہیں. تو اب ہمارے ممبرز کو جو ہے وہ تھوڑا اس بارے میں تھوڑا ہمت کرنی ہوگی، اور یہ ہے کہ وہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو ہے وہ ممبرز کی حاضری کو انشور کرنا ہوگا. اچھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بڑی عرصے سے کام کر رہی تھی تحریک انصاف، کامیاب نہیں ہوئی، ان کو اپنا اتحادی نہیں بنا سکی. آج تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. ان کو واپس لانے کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کو واپس لانے کے لیے بالکل ہماری یہ خواہش ہے، اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ یقیناً کوشش کریں گے. اور ہمیں یہ کسی طور پہ بھی یہ بات ہمارے لیے جو ہے وہ سیٹسفیکشن کا باعث نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک ایسے اتحاد میں شامل ہوں جو اتحاد جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ برسرے احتجاج ہو یا گورنمنٹ کے خلاف کسی تحریک کا آغاز کرے. لیکن معاملہ اس میں مولانا تو ٹھیک ہے، ان کی ایک اپنی سیاست بھی ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، ان کا تجربہ بھی ہے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کے خمیر میں پولیٹیکل ڈائلاگ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا، کوئی مشترکہ لاہ عمل تیار کر کے آگے بڑھنا، کسی دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا، یہ ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے شروع ہوتی ہے اور انہی کے اوپر ختم ہو جاتی ہے، اور ان کی یہ سیاست نہیں ہے. اس لیے پی ٹی آئی لیڈ کوئی اتحاد جو ہے وہ اس طرح سے قائم ہو جائے گا اور وہ کوئی نتیجہ خیز موومنٹ جو ہے وہ چلانے میں کامیاب ہوگا، اس کے اوپر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اچھا رانا صاحب، آپ کی ذاتی رائے کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن کچھ حالات و واقعات ایسے بن رہے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ صرف تحریک انصاف نہیں، کچھ اور بھی پولیٹیکل گروپس، کوئی اور تنظیمیں بھی جو ہیں وہ بھی احتجاج کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں. آپ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب بھی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو کسان اتحاد ہے وہ بھی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہے. ذرا سنائیے جی رانا صاحب کو. وہ لیڈر جو اٹیالہ جیل میں ہے، آج نوجوانوں اس کو آپ کی ضرورت ہے. 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے. یہ 3 دھرنے اپنی جگہ پر جاری رہیں گے، اور اس دھرنے سے پورے پاکستان کو ہم جوڑ دیں گے. 13 ربیع الاول کو انشاءاللہ میں ہڑتال کی کال دوں گا، پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہوگا.
جو گندم کا ایشو، گنے کا ایشو اور اس ایشو پہ ہم مریم نواز سے استعفیٰ مانگتے ہیں اور 25 ستمبر کو ہم ملین مارچ کریں گے، اسلام آباد اور پنڈی کے سامنے بیٹھیں گے۔ جی رانا صاحب، جماعت اسلامی تو 2-3 دن میں اعلان کر رہی ہے اور کسان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 25 ستمبر اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے 27 ستمبر، تو آنے والے دنوں میں یہ سارے معاملات کیسے سنبھالیں گے آپ؟ میں کسی کی ذات کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی یہ کوئی مناسب رویہ ہوتا ہے۔ یہ ملین سے نیچے کی بات نہیں کر رہے کسان اتحاد والے بھی، یہ 1 ملین تو ویسے خیر 2 3 4 5 ملین ہوتے ہیں نا، یہ 1 ملین کا جو ہے نا یہ شروع کریں مارچ 10 لاکھ کا، یہ جہاں سے شروع کریں گے نا وہیں پہ جا کے ان کے جتنے مطالبات ہوں گے ہم ان کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ ماسز کو ریپریزنٹ نہیں کرتے۔ اب جماعت اسلامی ہے، اب جماعت اسلامی کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو احساس کرنا چاہیے، انہیں اپنا یہ احتجاجی پروگرام ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اس احتجاج میں عوام شامل نہیں ہوئے، پبلک ایٹ لارج کی کوئی شمولیت نہیں ہے جماعت اسلامی کے دھرنوں میں۔ ان دھرنوں میں جا کے آپ دیکھ لیں، وہاں پہ ان کے ورکرز ہیں، انہی کے لوگ ہیں، وہ جو دفتر سے جو ہے وہ چھٹی کر کے آ جاتے ہیں شام کو اور شام پہ وہاں پہ حاضری دے کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد صبح پھر دفتر جاتے ہیں، پھر آگے شام کو ان کے دھرنے میں بیٹھتے ہیں۔ دھرنے میں حالانکہ جس ایشو کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے اس ایشو کے اوپر جو وہ کہہ رہے ہیں، جس طرح سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح سے اس ایشو کو وہ ابھار رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پبلک ایٹ لارج ان کے دھرنوں میں جو ہے وہ شامل ہوتی۔ عوام نے ان کے اس پروگرام کو، اس احتجاج کو جو ہے بالکل ریجیکٹ کیا ہے، لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ جماعت اسلامی کو میرا یہ مشورہ بھی ہے، یہ میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ اب آپ کو اس بارے میں، جب آپ کے اپنے لوگوں کے علاوہ کوئی اس میں شامل ہی نہیں ہوا، تو آپ کس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ ایک پبلک احتجاج کے اوپر جو ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں، پبلک آپ کے احتجاج میں شامل نہیں ہوئی۔ باقی جو صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں کسانوں کے مطالبات کے لیے جو ہے وہ ملین خالد بھاٹ صاحب، یہ کسان اتحاد کے صدر ہیں۔ بھاٹ صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس سے پہلے وہ ایک دفعہ اسلام آباد بھی آئے تھے، اور جن کسانوں کو لے کے آئے تھے میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا کسانوں کے مسائل سے، کسانوں کے جو مشکلات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مشکلات ہیں، لیکن وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومتیں بھی، اور خاص طور پہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، پنجاب حکومت بھی، دیکھیں لوگوں کو، چلیں لوگ بہت مطمئن نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں کو یہ اطمینان ضرور ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت اور پی ایم ایل این ایک سیاسی جماعت کے طور پہ لوگوں کے مسائل سے کنسرن ہے اور اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ مسائل حل ہوں۔ اللہ کرے کہ جو یہ ہماری ڈپلومیٹک کوششیں ہیں، اور جس کے لیے آج بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل ایران گئے ہوئے ہیں، یہ اگر کامیاب ہوتی ہیں تو یہ جو اکانومی کا بحران ہے، یا جو یہ مہنگائی ہے، یا جو دوسری مشکلات ہیں، تو ان کے بھی حل ہونے کے لیکن رانا صاحب آج امکانات ہیں۔ موڈیز کی جو آج نئی رینکنگ آئی ہے، موڈیز نے پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ CAA1 سے بڑھا کر B3 کر دی ہے، اور موڈیز نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی کی جانب سے اپ گریڈ پاکستان کی معاشی اور مالیاتی پوزیشن میں بہتری کا اعتراف ہے۔ بہتر ریٹنگ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد اور عالمی مالیاتی منڈیوں تک رسائی بھی بہتر ہونے کی توقع ہے۔ تو موڈیز نے تو بہتری کر دی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی جو سیاسی پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ استحکام پیدا نہیں ہو رہا پاکستان۔ نہیں دیکھیں، سیاسی پالیسیاں جو ہیں وہ، اگر آپ اپوزیشن سے متعلق بات کریں تو اپوزیشن میں ماسوائے PTI کے یا عمران خان صاحب کے اور کس کا اختلاف ہے؟ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں، معاملات کو ریزالو کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اب PTI جو ہے وہ ملاقات کے اوپر جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، ملاقات سے وہ نہ آگے بڑھ رہی ہے نہ پیچھے ہٹ رہی ہے، اور ان کی ملاقات کے مسائل جس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں،
جس وجہ سے ملاقات کی جو فیسلٹی ہے ان سے وڈرا ہوئی ہے، وہی کام اب سپریم کورٹ نے واضح طور پہ انہیں کہا کہ یہ نہیں کرنا، انہوں نے پھر کیا ہے، اور پہلے سے بھی جو ہے وہ زیادہ دھوم دھڑکے کے ساتھ اچھا